نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے. اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ، بعض کے لیے 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھے طرح سے اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالی شانو تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی. اور جو شخص نماز کو پوری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالی شانہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا. اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا. اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور مراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارے میں ہوگا. اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئی تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی. اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا. اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے پاس بھیجا تھا کہ سب سے محتم بشان چیز میرے نزدیک نماز ہے. جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کر دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع و سجدہ اچھے طریقے سے نہ کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی. پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہو تو اپنے بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں. بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جزو ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کے ارشاد وقوموا للہ قانتین، اور نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے۔ معدب اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے، اور خشوع بھی، اور لمبی رکعت ہونا بھی، اور آنکھوں کو پست کرنا، بازوؤں کو جھکانا یعنی اکڑ کر کھڑے نہ ہونا، اور اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے کہ لفظ قنوت میں جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ شانہ سے ڈرتا تھا، اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدے میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے۔ عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی، یہ کسی لغو چیز میں مشغول ہو یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال لائے۔ ہاں بھول کے خیال آ گیا ہو تو دوسری بات ہے۔